یسوع دنیا میں ہمیں نجات دینے کے لیے آیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر طرح سے یہ جواب قابل قبول ہے، ہر طرح سے یہ جواب سچائی پر مبنی ہے، لیکن ہم نے جواب دینے میں اس سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ انجیل مقدسہ میں، کلام مقدس میں ہم نے اس کی اور تحقیق و تفتیش کرنی ہے، اور زیادہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یسوع دنیا میں کیوں آیا۔ افسیوں کا خط 2 باب 14ویں آیت سے 17ویں آیات تک، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ ابھی حال ہی میں پچھلے مہینے ہم نے کرسمس منایا ہے، خداوند یسوع کا ولادت کا دن منایا ہے ہم نے۔ ابھی اس کی یاد تازہ ہے، ابھی تک سٹار نہیں اتارے گئے، ہماری گلی میں آج لائٹیں اتاری گئی ہیں۔ کرسمس کی یاد تازہ ہے۔ کرسمس ایک دن ہی ایسا دن ہے کہ اس کی یاد سارا سال ہی رہتی ہے۔ بہرحال یہ سوال جو ہے ہمارے ذہن پر آ ٹکراتا ہے کہ خداوند یسوع دنیا میں کیوں آیا۔ اس سوال کے اوپر بہت سارے جوابات دیے جا سکتے ہیں، بہت سارے پیغامات نکالے جا سکتے ہیں۔ یسوع نجات دینے آیا، یسوع تاریکی کی قوتوں سے چھڑانے کے لیے آیا، یسوع گمراہ انسانوں کی تلاش کرنے کے لیے آیا۔ یسوع نے کہا ابن آدم اس لیے آیا کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے۔ لیکن آج میں جس پہلو پر بات کروں گا وہ ہماری موجودہ دور کے اندر ہماری خاندانی کلیسیائی زندگی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں کیوں آیا۔ جب ہم افسیوں کا خط پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ جس طرح فلپیوں کا خط مقدس پولس رسول نے قید خانے میں بیٹھ کے لکھا، بالکل اسی طرح افسیوں کا خط بھی قید خانے میں لکھا گیا۔ افسیوں کے خط میں مقدس پولس رسول ایمانداروں کو بتاتے ہیں کہ تم سب جو ہو، مسیح جو ہو، ایک خاندان کی صورت میں ہو۔ مسیح جو ہیں وہ ایک عالمگیر کلیسیا ہیں، عالمگیر خاندان ہیں۔ ایماندار جو ہیں وہ عالمگیر خاندان ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس خط میں بتایا جاتا ہے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے وہ ایک خاندان کے طور پر ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ایک کلیسیا کے کچھ لوگوں نے دوسری کلیسیا کے پاسبان سے کہا کہ کوئی انگریز خادم آ رہے ہیں، ہمیں آپ کے چرچ کا جو ہے نا وہ گراؤنڈ چاہیے، احاطہ چاہیے، یہاں پر ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خادم دیتا نہیں تھا۔ پھر برادری کے لوگ پڑھے، پھر بڑی منت سماجت ہوئی، سفارشیں ہوئی، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جیسے ہی پروگرام وہ کر کے گئے، اس نے ساری سائڈیں نا سرف سے دلوائی، پھر سارا اس نے اپنا وہ سارا گراؤنڈ سرف سے دلوایا، ساری جگہ، کہ ان کا اثر بھی ختم ہو جائے یہاں سے۔ اتنی نفرت، اتنی نفرت، اور جتنی نفرت مذہبی لوگوں میں نظر آ رہی ہے، میں کہتا ہوں عام لوگوں میں نہیں ہے، مذہبی لوگوں میں زیادہ نفرت پائی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کو قبول کرنا، آپ دیکھیں میں نے آپ کو پیچھے کلام سنایا تھا مصرف بیٹے کا اور اس کے بڑے بھائی کے اوپر۔ بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کے ساتھ رہتا ہے، باپ کے ساتھ سوتا ہے، باپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، لیکن جب اس کا چھوٹا بھائی، گمراہ بھائی، مرا ہوا بھائی جب زندہ ہو جاتا ہے، روحانی طور پر جاگ جاتا ہے، اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے، وہ باپ کے پاس واپس آ جاتا ہے، تو بڑا بھائی جو ہے
وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ باپ کے ساتھ تو ضرور ہوتا ہے لیکن باپ کے دل سے دور ہوتا ہے. تو سب کی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن زیادہ تر مذہبی لوگ جو ہیں وہ محبت سے خالی ہی پائے نظر آتے ہیں. بائبل مقدس میں بھی یوحنا کے دور میں، خداوند یسوع کے دور میں، یرمیہ نبی کے دور میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے. خدا کاہنوں کو سیدھا کرنے کے لیے نبی اٹھا کھڑا کرتا تھا. خدا پڑھے لکھے تفسیریں کرنے والوں کے درمیان، بڑے بڑے معلم، بڑے بڑے علماء دین، ان کے درمیان خدا ان پڑھ نبیوں کو اٹھا کھڑا کرتا تھا اور وہ درویشانہ انداز کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑے ہوتے تھے. ساری ان کی اخلاقیات کو بھی خدا کچل دیتا تھا. اے سام کے بچوں، اے فاشا اور زانی عورت کے بچوں، اے سفیدی پھری ہوئی قبروں، کیونکہ وہ محبت سے خالی ہوتے تھے اور ان کی صرف باتوں کی حد تک تعلیم ہوتی تھی. ایک ریاکاری کی زندگی سے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آج مقدس پولس رسول ہمیں 2 باب کی 14ویں آیت میں بتا رہے ہیں، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. خداوند یسوع 6 گھنٹے تک صلیب پر لٹکے رہے. یسوع کے دور میں رومی حکومت اس ٹائم کی سپر پاور حکومت تھی اور رومیوں کی دی ہوئی صلیب جو تھی، اس کی سزا، اس کا کرب، اس کی مشہوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی تھی، بلکہ آج تک پھیلی ہوئی ہے کہ رومی صلیب دیتے ہیں. صلیب دیتے وقت کیل کہاں ٹھونکتے ہیں؟ ہاتھوں میں اور پاؤں میں، جہاں خون ٹپ ٹپ کر کے بہتا ہے. اگر سینے پہ مار دیا جائے، جگر پر مار دیا جائے، دل پر مار دیا جائے، دماغ پر مار دیا جائے تو خون فوراً بہہ جاتا ہے، تھوڑی دیر تک موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن جب کیل جو ہے پاؤں میں ٹھونکے جائیں، ہاتھوں میں ٹھونکے جائیں تو 4 دن تک، 4 دن رات تک بھی موت واقع نہیں ہوتی تھی. اور وہ جو صلیب پر لٹکا ہوا مجرم ہوتا تھا، سسک کے مرتا تھا. وزن آگے ٹانگوں پہ ڈالتا تھا، پھر کچھ سیکنڈ کے لیے اوپر آتا تھا، سانس لیتا تھا، پھر ٹانگوں پہ وزن ڈالتا تھا. اگر سبت آ جاتا، عبادت کا دن آ جاتا تو یہودیوں کے سرار سے پھر وہ مجرموں کی ٹانگیں توڑ دیتے تاکہ اپنے اوپر وزن نہ ڈال سکے اور مر جائیں. تو خداوند یسوع مسیح 6 گھنٹے تک صلیب پر برہنہ لٹکے رہے، کرب کی حالت میں رہے، اذیت کی حالت میں رہے. پرپس کیا تھا؟ وہ کیوں آئے تھے صلیب پر؟ وہ کیوں لٹکے تھے؟ آج خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلح کروانے کے لیے آئے، نفرت کی دیواروں کو گرانے کے لیے آئے. یہودی جو تھے پورے روئے زمین کے اوپر ایک اقلیت تھے اور باقی دیگر ساری اقوام ایک طرف تھی، یہودی ایک طرف تھے. وہ اقلیت تھے، یہ اکثریت تھے. غیر قومی اکثریت تھی، وہ اقلیت تھے. لیکن جب خداوند یسوع صلیب پر ہیں، انہوں نے یہودیوں کو اور غیر قوموں کو دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر ایک کر دیا، نفرت کی دیوار گرا دی. یہودیوں کے اور غیر قوموں کے حقوق برابر نہیں تھے، خدا کی طرف سے ان کو حقوق دیے گئے تھے. خدا کی قوم ہونے کے ناطے سے ان کے پاس حقوق تھے، آسمانی حقوق تھے، آسمانی کتاب تھی. یہودی غیر قوموں سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ مکروہات چڑھاتے تھے، وہ مکروہات کھاتے تھے. یہودی ان سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ خدا کو قومیں نہیں مانتی تھی اور غیر قومیں ان سے نفرت کرتی تھی. وہ جانور قربان کرتے تھے. شیطان جو ہے وہ شروع سے ہی گائے کی پوجا کرواتا ہے، جانوروں کی پوجا کرواتا ہے. آج بھی انڈیا میں ایسا ہے. انڈیا میں جو ہے وہ نفرت کیوں کی جاتی ہے جو ہمارے مسلم بھائی ہیں ان سے؟ کیونکہ وہ گائے کی قربانی کرتے ہیں، وہ جانور قربانی کرتے ہیں. ہندو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، وہ اس کو ماتا مانتے ہیں. ان کے ہاں تو کین ملتے ہیں گائے کے یورین کے، انڈیا میں کو ماتا مانتے ہیں. تو پہلے بھی ایسے ہی تھا کہ یہودیوں اور غیر قوموں میں نفرت کی دیوار تھی. یہودی ان کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن خداوند یسوع نے نفرت کی دیوار گرا دی.
ایک ہاتھ سے یہودیوں کو کھینچ لیا، ایک ہاتھ سے غیر اقوام کو کھینچ لیا، جدائی کی دیوار گرا دی. یہودی یہودی نہ رہے، غیر قومیں نہ رہی، سب مسیحی ہو گئے، سب ایک ہو گئے، سب ایک خاندان بن گئے، سب خدا کے فرزند بن گئے، سب کے حقوق برابر ہو گئے، سب کی حیثیت، سب کی ویلیو، جو یسوع پر ایمان لے کر آیا وہ خدا کی نظر میں ایک ہو گئی، سب یسوع کے بدن کے عضو بن گئے. نفرت ختم ہو گئی، ایک خاندان بن گئے. نفرت کی دیوار یسوع نے گرا دی، اور یہ دیوار صرف یسوع گرا سکتے تھے اور کوئی گرا نہیں سکتا تھا. دوسری نفرت کی دیوار خدا اور غیر قوموں کے درمیان تھی. خدا نے یہودیوں کو الگ کر رکھا تھا. خدا نے ابراہیم کو چنا، اسحاق کو چنا، یعقوب کو چنا. خدا نے ان کی نسلوں کو چنا، یعقوب کے 12 بیٹوں کو چنا، ان کے قبیلوں کو چناؤ کیا. خدا کے درمیان اور غیر قوموں کے درمیان نفرت تھی. خدا نفرت کرتا تھا. وہ بتوں کو مانتے تھے، بال کو مانتے، بالیم کو مانتے، پتہ نہیں کتنے دیوی دیوتا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، درختوں کی پوجا. خدا کو چھوڑ کر وہ جو ہے کیڑے مکوڑوں کی پوجا کرتے تھے. خدا کو غیر قوموں سے نفرت تھی. خدا اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے، یہودیوں سے خدا غیر قوموں کو مرواتا تھا، پٹواتا تھا، قتل کرواتا تھا، خود ساتھ چلتا تھا، خود خدا کی حضوری ساتھ ہوتی تھی. ہم خادموں کا روب نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں خادم ہمارے جیسے برابر انسان ہوتے ہیں. تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. جب خدا پرکھ کی روح دیتا ہے، جب کسی خادم کو آسمان سے رسالت ملتی ہے، اس کا درجہ اور ہمارے درجے میں بہت فرق ہو جاتا ہے. خدا نے موسیٰ سے کہا تیرا روب اور تیری دہشت میں آج ان قوموں کے دلوں میں ڈال دوں گا. استثنا 2:25 آیت. تیرا روب، تیری دہشت میں قوموں کے دلوں میں ڈال دوں گا. ہم موسیٰ، ہارون، پطرس، لوکا، یسوع، کوئی تمیز ہی نہیں بولنے کی. مقدس پولس رسول یسوع دیکھیے خادموں سے کیسے بات کرتے ہیں. لودیکیا کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ. کلیسیا کے خادم کو یسوع فرشتہ کہہ رہے ہیں. سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، فرشتہ کہہ رہے ہیں. خدا نے کو چنا، ان سے نفرت تھی غیر قوموں سے. یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے باپ کو ایک ہاتھ سے کھینچا، غیر قوموں کو ایک ہاتھ سے کھینچا. نفرت کی دیوار ڈھا دی، نفرت کی دیوار ڈھا دی اور ایک کر دیا، اور غیر قوم بھی خدا کے فرزند ہونے لگے. نفرت کی دیوار گر گئی. تیسری دیوار ضابطوں کی دیوار تھی، شریعت کی دیوار تھی. شریعت روحانی ہے، شریعت پاک ہے، لیکن شریعت کے ضابطے بہت مشکل تھے. انسان اور خدا کے درمیان شریعت کے ضابطوں کی دیوار تھی. وہ انسان اس کو پار نہیں کر سکتا تھا، کراس نہیں کر سکتا تھا، لیکن یسوع نے وہ بھی گرا دی. شریعت کے ضابطوں کی دیوار بھی یسوع نے گرا دی. یسوع دنیا میں کیوں آیا؟ دیواریں گرانے کے لیے. نفرت کی دیواریں. شیطان خاندانوں کے درمیان، کلیسیاؤں کے درمیان، خادموں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دیتا ہے. ابھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم یسوع دنیا میں کیوں آئے؟ دیواریں گرانے کے لیے. یہ ایک نئی اور بڑی بات ہے کہ یہودی اور غیر اقوام کے حقوق برابر ہو گئے. یہ ایک نئی بات تھی. خداوند یسوع کے آنے کے بعد ایک نئی بات تھی. کہاں غیر قومیں، کہاں یہودی، کہاں خدا کے لوگ، کہاں ابلیس کو ماننے والے، بتوں کو ماننے والے، سب مسیح بن گئے، سب کے حقوق برابر ہو گئے. یہ ایک نئی اور بڑی بات ہے کہ دونوں مسیح ہو گئے اور قومی شناخت ختم ہو گئی. قومی شناخت ختم. کلام میں لکھا ہے اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، ہم سب ایک ہیں. غلاطیوں 3:26 آیت سے 29 آیت تک. کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہیں خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل
اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ اب خدا کا پاک کلام بتا رہا ہے کہ جنہوں نے بپتسمہ لے لیا، جو مسیح یسوع میں آ گئے، نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت رہی، بلکہ تم سب ایک ہو، تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو گئے، ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ یہ ایک نئی اور بڑی بات ہے کہ یہودی اور غیر قوم کے حقوق برابر ہو گئے۔ یہ ایک نئی اور بڑی بات ہے کہ دونوں مسیح ہو گئے اور غیر اور قومی شناخت ختم ہو گئی۔ یہ ایک نئی اور بڑی بات ہے کہ یہودی اور غیر قوم مسیح کے بدن کا حصہ یا اعضاء بن گئے۔ یہ ایک نئی اور بڑی بات ہے کہ یہودی اقلیت ہونے کے بجائے مسیح کی بادشاہی میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک نئی اور بڑی بات ہے کہ یہودی مسیح ہو گئے اور شریعت کے ماتحت نہ رہے۔ سوچیں، ہم نے کرسمس منایا، خداوند یسوع دنیا میں کیوں آئے؟ دیواریں گرانے کے لیے، دیواریں ڈھانے کے لیے، دیواروں کو ختم کرنے کے لیے، نفرت کو مٹانے کے لیے۔ آج ابلیس نے وہی دیواریں دوبارہ کھڑی کر دیں، بھائی بھائی کے درمیان، بہن بہن کے درمیان، مشنوں کے درمیان، ذاتوں کے درمیان۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی رہا، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت رہی، کیونکہ تم سب مسیح میں اب ایک ہو۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پطرس رسول کہتے ہیں کہ تم شاہی کہانوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایک برگزیدہ نسل ہو۔ اب تم نئے مخلوق ہو۔ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں۔ افسوس افسوس افسوس، خداوند یسوع دیواریں گرانے آئے تھے، انہوں نے دیواریں گرائیں اور وہ آسمان پر چلے گئے اور خدا کا پاک روح نیچے آ گیا، لیکن ابلیس نے وہ دیواریں دوبارہ کھڑی کر دی۔ 45,000 مشنیں ہیں، گوگل بتا رہے ہیں، گوگل کی سرچ کے مطابق 45,000 ڈینومینیشن ہیں، اور 45,000 ڈینومینیشن کی یہ خواہش ہے کہ ہر ایماندار ہمارے پاس آ جائے۔ میں کہتا ہوں 45,000 اگر ایک ایماندار کا ایک ایک بٹن بھی کھینچیں، ایک ایک دھاگا بھی نکالیں، تو شاید پھر 45,000 نہیں ہو لگے۔ تو ایماندار کرے گا کیا؟ شیطان نے دوبارہ وہ دیواریں دوبارہ کھڑی کر دی۔ کون سی دیواریں؟ جو خداوند یسوع نے گرائی تھی۔ لیکن اب آپ کا اور میرا کیا کام ہے؟ یشوع کی کتاب پہلا باب 8 اور 9 آیات ہم سب مل کے پڑھیں گے۔ 1 2 3۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے ان سب پر تو احتیاط سے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ جب خدا کا بندہ موسیٰ مر گیا، یہ بڑی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، اکثر کہا جاتا ہے مین آف گاڈ، مین آف گاڈ، خدا کا بندہ، خدا کا بندہ۔ خدا کا بندہ بننا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ غلام ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے نہیں جانا تو نہیں جانا، بیوی ناراض، سسرال والے ناراض، ماں باپ ناراض، بہن بھائی ناراض، دوست ناراض، رشتہ دار ناراض۔ خدا کہتا ہے یہاں بیٹھا رہے، اوپر مہمان ناراض۔ بندہ غلام ہوتا ہے۔ بندہ تو بننا ہے بہت مشکل ہے۔ خدا نے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے۔ یشوع سے خدا نے کہا تو میرے لوگوں کو لے اور میرے لوگوں کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر جا۔ خدا کا بندہ وہ ایک بیل کی طرح ہوتا ہے، اس کو جوئے پڑے ہوتے ہیں۔ بیل کو جب جوا پڑ جاتا ہے نا، ادھر پنجاب کے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، بتا سکتے ہیں، تو بیل ایسے ہی دیکھ سکتا، ایسے بھی نہیں دیکھ سکتا، ایسے بھی اس کو سیدھا جانا ہوتا ہے۔ بیل کو سیدھے جانا پڑتا ہے۔ ہفتے اتوار کی چھوٹی سی عبادت ہے، میں یہاں موجود ہوتا ہوں، بہت رشتے داروں کو، بہنوں بھائیوں کو ناراض کر دیا۔ میری ڈیوٹی یہاں پر، ایک آئے، 2 آئیں، 4 آئیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ کبھی کوئی بڑائی کوئی عبادت آ جائے یا کہ مجھے جانا پڑے تو میں سوچتا ہوں اس کو سنڈے کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں یا کچھ، لیکن ویسے میں بہت پریزنٹ ہوتا ہوں۔ خدا نے یشوع کو کیوں چنا؟ خدا نے یشوع کو دیواریں گرانے کے لیے چنا۔
یشوع نے یرو کی دیوار گرائی، یشوع 31 بادشاہوں پر غالب آیا، یشوع نے جنگیں لڑی۔ کیسے؟ یشوع کے ساتھ خدا کا وعدہ موجود تھا، یشوع کے ساتھ خدا کی حضوری موجود تھی، یشوع کے پاس موسیٰ اور ہارون کا نمونہ موجود تھا، ایک سہارا دینے والی قوت خدا کی طرف سے موجود تھی اور یقینی فتح موجود تھی۔ ہم یشوع کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یشوع نے دیواریں گرائی۔ آپ کو نفرت کی دیواریں گرانے کے لیے سارے کیس اپنے اوپر لینے پڑیں گے۔ چلو بھائی ڈال لو بھائی کیس، جو ڈالنے ہیں، جو کیا وہ بھی ڈالو، جو نہیں کیا وہ بھی ڈالو۔ آپ کو مرنا پڑے گا، حلیم ہونا پڑے گا، پھر محبت گرو دوڑ سکتی، ویسے نہیں، پھر نفرت کی دیواریں گرانی پڑیں گی۔ یسوع نے کہا ڈالو سارے کیس، انہوں نے سارے کیس یسوع پہ ڈال دیے، کیسر کے بھی، میرے بھی، داؤد کے بھی، الوینا کے بھی، ہم سب کے کیس سارے انہوں نے یسوع پہ ڈال دیے۔ چلو بھائی سب کے کیس یسوع پہ ڈال دیے، مارو اس کو، مارا، پھر برملا تماشا بنایا خدا کے بیٹے کا۔ اگر ہم نے سارا سال کرسمس منانا ہے تو سارا سال ہمیں نفرت کی دیواریں گرانی پڑیں گی، نفرت کی دیواریں گرانی پڑیں گی۔ یسوع دیواریں گرا کر گئے اور شیطان نے پھر کھڑی کر دی۔